آئیے عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، صفوں کو درست کرنا اور صفوں کے درمیان خلل کو دور کرنا، یہ تمام چیزیں اس نماز میں پائی جاتی ہیں جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز کو فرض فرمایا اور اس نماز کے ادائیگی میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں ہم پر لاگو فرمائی۔ ان میں سے ایک ہے کہ جس نماز کو اللہ نے ہم پر فرض فرمایا ہے اس کے لیے جماعت بھی ضروری ہے۔ یقیناً یہ جماعت کا جب بھی ذکر ہوگا مرد حضرات ہی کے لیے ہوگا، کیونکہ مرد ہی جماعت کرا سکتا ہے، مرد ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو، پنج وقتہ فرض نمازیں ہو، یا عیدین کی نماز ہو، یا جنازے کی نماز ہو۔ ہر نماز میں جو جماعت ہے وہ مردوں ہی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ اللہ کے احکام کی پابندی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافذ کردہ حکموں پر عمل کرنے میں کن کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور کن چیزوں سے اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھتے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے سورہ نور کے آیت نمبر 37 کے اندر اللہ تعالیٰ خاص طور پر مردوں کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام قدیم میں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے، یعنی مردوں کی شان اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ مردوں کو جو مسلمان ہیں ان مردوں کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ کون کون چیزیں غافل نہیں کرتے؟ چاہے وہ تجارت ہو، خرید و فروخت ہو، کوئی سودا لینا یا دینا ہو، یہ چیزیں مردوں کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں قرآن میں مردوں کا ذکر فرمایا اور یہ اس میں اشارہ دے دیا کہ حقیقت میں مسلمان مرد کہلانے والا وہی ہوتا ہے جو اللہ کی یاد کو مقدم رکھتا ہے، دنیا کی چیزوں کو مؤخر رکھتا ہے۔ حقیقت میں وہی مرد مجاہد ہے، وہی مرد مسلمان ہے اللہ کی نظر میں۔ کہ مسلمان مرد وہ ہوتے ہیں کہ جو جنہیں سودا، خرید و فروخت، تجارت، جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں وہ چیزیں اللہ کے ذکر میں آڑ نہیں بنتی، اللہ کے ذکر سے وہ چیزیں انہیں غفلت میں نہیں رکھتی۔ یہ مردوں کی شان ہونی چاہیے، یہ ہے مردوں کا عمل۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور ان مردوں کی شان یہ بھی ہے کہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں، یعنی قیامت کا ڈر ہمیشہ انہیں ملحوظ رہتا ہے کہ جس دن انسانوں کے دل اور انسانوں کی آنکھیں الٹ دی جائیں گی، اس دن سے وہ مرد اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے۔
تو قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا، اور اللہ کے ذکر سے دو چیزوں کا یہاں تذکرہ ہوا ہے، ایک ہے نماز کا قائم رکھنا اور ایک ہے زکوٰۃ دینا۔ یعنی اللہ کے ذکر سے جو مردوں کو غافل نہیں کرتی ان کی تجارت، ان کا خرید و فروخت کرنا، ان کا سودا لینا یا دینا، یہ چیزیں اللہ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کرتی۔ اس میں اللہ کا ذکر کئی طریقے کا ہے، اس میں خاص طور پر نماز کو وقت پر ادا کرنا اور زکوٰۃ کو وقت پر دینا، ان چیزوں پر خصوصی توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ کے ذکر بے شمار ہیں، کئی طریقوں سے اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے، لیکن ان تمام طریقوں میں سب سے افضل طریقہ ایمان کے بعد، کلمہ طیبہ کے بعد افضل ترین ذکر وہ نماز ہے کہ مرد حضرات کو جو مسلمان ہیں، خرید و فروخت یہ تجارت انہیں نماز کو قائم کرنے سے آڑ نہیں بنتے، بلکہ وہ ان سودا اور خرید و فروخت کے وقت اگر ان کے کانوں میں حیا علی الفلاح کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، وہ فوراً کاروبار کو ترک کرتے ہیں اور نماز کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا حکم۔ یہی طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا رہا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ نماز اور جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کے اتنے شوقین تھے کہ اس آیت کی تفسیر میں حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت نماز کو با جماعت ادا کرنے کے لیے لوگ اتنے شوقین ہوتے کہ جب ان کے ذہن میں یہ آیت مبارکہ قرآن کی گردش کر رہی ہوتی تو اللہ کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ کاروبار میں ہوتے یا تجارت میں ہوتے، کوئی لوہار ہوتا یا کوئی سنار ہوتا یا کوئی کپڑوں کا کاروباری ہوتا، ایسا شخص تجارت کرتے وقت، اس لوہے کو بناتے وقت یا اس سونے کو بناتے وقت ابھی اس نے ہتھوڑا اٹھایا تاکہ اس سونے پر مارے یا اس لوہے پر مارے، ابھی اس نے ہتھوڑا اٹھایا تھا اپنے ہاتھ سے، لیکن جیسے ہی اس کے کانوں میں حیا علی الفلاح کی صدائیں سنائی لگتی، وہ اپنے ہتھوڑے کو نیچے رکھ دیتا، اپنے اس کام کو مؤخر کرتا، فوراً نماز کی طرف بڑھتا چلا جاتا۔ یہ مسلمانوں کا شعار تھا، لیکن آج مسلمان جو پستیوں کا شکار ہو رہے ہیں، تنزلی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے ایک تو نماز کی محبت نہیں ہے، اور نہ ہی جماعت کی محبت ہے، نہ ہی نماز سے سچی عقیدت اور محبت ہے، اور کچھ لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں تو نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق کا انہیں احساس تک نہیں ہے۔ یہ روش آج ہماری ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد حضرات جو مسلمان ہیں ان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ جب اذان کے کلمات ان کے کانوں تک سنائی دیں تو وہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر وہ اپنی تجارت کو برقرار رکھیں۔ یہ ہے امتحان کا وقت کہ مسلمان جب نماز کا عادی بنتا ہے، نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو تجارت اس کے آڑ بنتی ہے، خرید و فروخت اس کے آڑ بن جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں اس مسلمان مرد کا امتحان لیتا ہے کہ کہیں یہ شخص اپنی تجارت کو زیادہ توجہ دیتا ہے یا نماز کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کراتا ہے۔ یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر جماعت تو جماعت ہے، نمازوں کی پابندی کا بھی احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک طرف اللہ نے نماز کو فرض فرمایا اور دوسری طرف اسی آیت کے آخری جملے میں فرمایا گیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں فقہاء اور مفسرین فرماتے ہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا مطلب کیا؟ جماعت کے ساتھ نماز
پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، تنہا نماز نہ پڑھو۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اللہ نے تمہارا گھر مسجد کے قریب رکھا ہے اور تم مسجد کے ارد گرد رہتے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ تنہا نماز پڑھو۔ سب کچھ سہولت رہتے ہوئے جو انسان تنہا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نمازی سے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بالخصوص حضور نے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کوئی نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے وہ نمازی بھی ہے، لیکن اگر اس کے اندر دل میں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں سستی پیدا ہوتی ہے، فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اس کا دل غافل رہتا ہے، تو یہ منافق کی علامت ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نماز پڑھتے نہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں تو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں بڑی کوتاہی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں۔ لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں غفلت برتتا ہے، سستی برتتا ہے، اس کے اندر منافقت کی علامت ہے۔ منافقت کیا ہے؟ منافقت ایسا عمل ہے جو انسان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے طبقوں میں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایک مسلمان، ایک نمازی کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے تو پنج وقتہ نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، فجر اور عشاء کی نماز کا بھی ویسے ہی اہتمام کرتا ہے۔ حضرات، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میرے ذہن میں ابھی آئی کہ منافقوں کی علامت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافقوں کی علامت بیان کی جا رہی ہے۔ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک سورے کی اس آیت میں منافقوں کی علامت کو بیان کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے، ذرا وہ لوگ سوچیں جو نمازوں کی اہمیت ہی نہیں جانتے، نماز کیا ہے، کیسی عظیم دولت ہے، اس کے بارے میں فکر ہی نہیں کرتے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کا انہیں احساس تک نہیں ہوتا، پڑھنے تو دور کی بات۔ عمر شریف تو 70-80 سال کی ہو جاتی ہے، 60-50 سال کے ہو جاتے ہیں، اب بھی نماز پڑھنے کی اہمیت، نماز پڑھنے کی تڑپ، نماز کا شوق اور ذوق اب بھی اگر دل میں پیدا نہیں ہوا تو آپ کہے کہ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ منافق کی علامت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کون؟ منافقین۔ دیکھیے یہاں عملی منافقت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مسلمان تو ہے عقیدے کے اعتبار سے، لیکن عمل کے اعتبار سے جب وہی مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کھڑے ہوتا ہے بڑی سستی کے ساتھ، زبردستی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر میں نماز کو نہیں جاؤں گا تو میرا بیٹا کیا بولے گا، نماز کو نہیں جاؤں گا میرے دوست و احباب کیا بولیں گے، میرا پڑوسی کیا بولے گا، میرے ساتھ رہنے والے کیا بولیں گے، فلاں عالم صاحب کیا بولیں گے، یہ دل میں رکھ کر چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی نماز کے لیے آ جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے قاموا کسالا، وہ نماز کے لیے کھڑا تو ہوتا ہے لیکن سستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، غفلت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، نماز کے نہ ظاہری حقوق کا خیال ہے
لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو جائے، لوگ اسے دیکھ کر اسے نمازی کہیں۔ اگر کوئی انسان اس نیت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، ایسی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن منافق کیا کرتا ہے؟ نماز کو پڑھتا ہے لیکن سستی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اور نماز میں اللہ کو یاد کرتا ہے مگر تھوڑا، اللہ کو یاد کرتا ہے مگر تھوڑا، یعنی اس کی توجہ، اس کا یقین، اس کا انٹینشن اور اس کا فوکس جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی طرف نہیں رہتا بلکہ لوگوں کو دکھانے کی طرف اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ منافق کی علامت ہے۔ ذرا سوچیں، نماز پڑھنے والا اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، ذرا وہ حضرات اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں جو نمازوں کی فکر ہی اپنے اندر پیدا نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کا کیا برا حشر ہوگا، ان کی کیا حالت ہوگی۔ اور نماز کیا ہے؟ تمام عبادتوں میں یاد رکھیے، ایمان کے بعد، اسلام کے بعد، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد، اسلام کی گواہی دینے کے بعد سب سے افضل ترین عمل نماز ہے۔ نماز سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی لیے اور نماز میں فرض نماز بھی ہے، سنت بھی ہے، واجب بھی ہے، نفل بھی ہے، یہ تمام نمازوں کی قسمیں ہیں۔ الگ الگ عبادتوں کی الگ الگ اصطلاحات کی نماز ہے، کوئی نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ لیکن یاد رکھیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اس کو روایت کرنے والے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارکہ، آپ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اس حدیث پر اگر غور کر لے تو انسان کے اندر نماز کی طرف ضرور پیدا ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت نماز، وہ بھی فرض نہیں، کون سی نماز؟ فجر میں 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت فرض ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان تمام سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت نماز ہے۔ ذرا سوچیں دنیا کی کیا حیثیت ہے، دنیا کی مال و متاع کی کیا قدر و قیمت ہے 2 رکعت سنت کے مقابلے میں، کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر، ان سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے فجر کی 2 رکعت سنت نماز کو بنایا۔ کیا آپ مسلمان روزی رزق کی شکایت لے کر آتے ہیں، نوکری کی شکایت لے کر آتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہماری تجارت میں برکت نہیں، ہم محنت تو بہت کرتے ہیں، مال میں برکت نہیں ہوتی، کماتے بہت ہیں، پیسہ کہاں چلا جاتا ہے اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ تمام شکایتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت نماز ہے۔ جب 2 رکعت سنت کا اتنا بڑا مقام ہے، ذرا سوچے 2 رکعت فرض کا کیا مقام ہوگا۔ ذرا اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے، ہم توجہ نہیں دیتے۔ روزی رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ دن کے ابتدائی حصے میں کھولتا ہے، اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا انسان کے رزق کو روکتا ہے۔ لوگ کیا سمجھ لیے صبح کا وقت بولے تو 9 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے نہیں، صبح کا اصل وقت کیا ہے؟ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے وہ صبح کا وقت ہوتا ہے، وہ اصل میں صبح ہے۔ ہم نے صبح کو کیا سمجھ لیا؟ صبح کا وقت بولے تو 8 بجے 9 بجے 10 بجے نہیں، صبح شروع ہوتی ہی ہے جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، صبح شروع ہو جاتی
جاتی ہے اور فجر کا وقت ختم ہوتے ہی صبح ختم ہو جاتی ہے، بعد میں دن شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی سورج نکلتا ہے، طلوع آفتاب ہوتا ہے، صبح ختم ہوتی ہے، دن کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ہم نے صبح کو سمجھ رکھ لیا 8 بجے 9 بجے 10 بجے، نہیں، صبح کا وقت کون سا ہے؟ فجر کا وقت جتنا رہتا ہے وہ پورے کا پورا وقت صبح کا وقت کہلاتا ہے شریعت کی نظر میں۔ اور صبح کے وقت ہم سوتے رہتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، صبح کو آنکھ نہیں کھلتی۔ اور یاد رکھیے جو انسان صبح کا وقت سوتے رہتا ہے، اور صبح کا وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رزق کے دروازے کشادہ کیے جاتے ہیں، رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بانٹا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں جو انسان غفلت کے ساتھ سویا ہوا ہے، اسے روزی میں برکت کیسے آئے گی؟ روزی اسے کہاں سے ملے گی؟ یاد رکھیے صبح کی نماز کو پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ جو ادا کرتا ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اسے روزی رزق کے دروازے اس کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے۔ روزی کی تنگی کی شکایت دور ہو جائے گی جب آپ فجر کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں میں سب سے بڑی غفلت یہی ہے کہ 5 نمازوں میں سب سے کم نمازی جو نظر آتے ہیں وہ فجر کی نماز نہیں نظر آتے۔ دیگر نمازوں میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں کچھ نہ کچھ تو نظر ضرور آ جاتے ہیں، لیکن فجر میں اتنے نمازی ہوتے ہیں جو نہ کے برابر ہوتے ہیں۔ تو لہذا مسلمانوں میں جو یہ شکایت آج پیدا ہے، کئی دنوں سے پیدا ہے کہ روزی رزق میں وسعتیں برکتیں نہیں ہیں، حضور نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ حضور کے اس بات پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا آپ بتائیں آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کے اس فرمان پر ہمیں یقین ہے کہ نہیں ہے؟ 100% سے زیادہ یقین ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ڈر سکتا ہے، ہٹ سکتا ہے، لیکن حضور کا فرمان اپنی جگہ سے ڈر نہیں سکتا۔ تو لہذا حضور نے فرمایا سنت فجر 2 رکعات فجر کی سنت، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام سے بہتر فجر کی 2 رکعات سنت نماز ہے۔ آپ مسلمان یاد رکھیے کئی طرح کے عذر ہو سکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں تجارت سے تاخیر سے آتا ہوں، تجارت کا مسئلہ ہے، میں رات کو تاخیر سے سوتا ہوں، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن قرآن کی یہ آیت پہ غور کرے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ کہ مسلمان مرد کی یہ شان ہے کہ مسلمان مرد کو اس کی تجارت، اس کا لینا دینا، اس کی غرض و غایت، یہ تمام دنیاوی چیزیں اللہ کے ذکر سے اسے روک نہیں سکتی، اس کے لیے آڑ نہیں بن سکتی۔ لیکن آج ہم نے ان چیزوں کو آڑ بنا لیا۔ یقیناً آپ تجارت کریں، یقیناً آپ حلال روزی کمائیں، لین دین کا معاملہ کریں، لیکن جب حیا علی الصلاۃ یا حیا علی الفلاح کی صدائیں آپ کے کانوں تک پہنچے تو ان صداؤں کو غفلت کے ساتھ نگلیکٹ نہ کریں، بلکہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے مسجد کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب نمازی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اس نیت سے بڑھاتا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں اس قدم سے بڑھ کر کوئی قدم نہیں ہے جو قدم اللہ کی یاد کے لیے نماز کو باجماعت ادا کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن آپ اذان تو سنتے ہیں، لیکن غفلت کے ساتھ کوئی سویا ہوا ہے، غفلت کے ساتھ کوئی جاگتا بھی ہے، نماز ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھنے کی فکر تک نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھو مسلمان کی سب سے بڑی علامت، سب سے بڑی پہچان نماز کی پابندی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہاں 2 چیزوں کا ذکر اللہ نے فرمایا، ایک ہے کتابا اور ایک ہے موقوتا۔ بے شک نماز ایمان والوں پر فرض
مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ بہت سے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کو قضا کر کے پڑھتے ہیں، 2-3 وقت کی نماز ملا کر پڑھتے ہیں۔ فجر نہیں پڑھی، ظہر کو آ گئے تو فجر اور ظہر ملا کے پڑھ لیے، فجر قضا پڑھ لیے، ظہر ادا پڑھ لیے۔ کسی انسان کی فجر، ظہر، عصر، مغرب قضا ہو جاتی ہے، وہ آتا ہے عشاء کے وقت میں، اور عشاء کے وقت میں وہ 4 وقت کی قضا پڑھ کے پھر عشاء پڑھتا ہے۔ یاد رکھیے، ایسی عادت بنا لینا، ایسا اپنا روٹین بنا لینا، یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ اس سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ نماز کو جو فرض کیا گیا ہے، کتاباً موقوتا، مقررہ وقتوں میں نماز فرض ہے۔ جس نماز کا جو وقت ہے، اس وقت میں نماز ادا کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ سنیے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو مسلمان 40 دن مسلسل، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 40 دن ہی نماز پڑھنا، بعد میں نہیں پڑھنا، نہیں، کم سے کم 40 دن جو مسلسل با جماعت نماز ادا پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے با جماعت، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بغیر فاصلہ کیے 40 دن مسلسل جو شخص، جو مسلمان نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 براتیں لکھ دیتا ہے۔ 2 براتیں یعنی 2 آزادیاں لکھ دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک جہنم سے چھٹکارا اور ایک ہے منافقت سے چھٹکارا، کہ جو مسلمان نمازوں کو پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اس کے ظاہری اور باطنی حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے، اور منافقت سے بھی اس کے لیے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ وہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ جہنمی نہیں ہو سکتا جو نمازوں کو پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ آج میں اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں، آج ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سے نمازی ایسے ہیں جو نماز تنہا اپنے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، یا نماز پڑھتے ہیں وقت گزار کے پڑھتے ہیں، فجر کا وقت چلا جاتا ہے، بعد میں فجر پڑھتے ہیں، عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، بعد میں مغرب کے وقت میں عصر اور مغرب ملا کے پڑھتے ہیں۔ ایسی عادت نہیں بنا لینی چاہیے، کبھی کبھی عذر ہے، چل جائے گا، لیکن اگر آپ نے ایسی عادت بنا لی، اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہوں میں، ان کی نظروں میں کبھی آپ پکے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا نماز کو مقررہ وقتوں میں ادا کرنا یہ آپ پر فرض ہے۔ جو انسان نمازوں کو مقررہ اوقات میں ادا نہیں کرتا، اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، قبر میں بھی عذاب ہے، اور مرتے وقت بھی عذاب ہے، حشر میں بھی عذاب ہی عذاب ہے۔ اسی لیے نمازوں کی پابندی کیا کیجیے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، لوگ بڑے شوق سے 11ویں کرتے ہیں، بڑے شوق سے غوث پاک کی نیاز دلواتے، ضرور دلائیے۔ غوث اعظم کی 11ویں کرنا یہ بہت بڑا مجرب عمل ہے، اس سے اللہ کی رضا ملتی ہے، لیکن غوث پاک کے 11ویں والے پیر کا اس فرمان کو بھی اپنے نظروں میں، اپنے دلوں میں اتاریے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو مسلمان نماز کو اوقات گزار کے پڑھتا ہے، وہ 15 عذابات میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ کتنے؟ 15 عذابات میں۔ 3 عذابات اسے دنیا میں ہو جائیں گے، دنیا ہی میں 3 عذابات مرنے سے پہلے، یعنی جب اس کے نزاع کا وقت ہوتا ہے، روح جب اس کے بدن سے نکالی جاتی ہے، 3 عذابات وہاں دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو 3 عذابات اسے قبر میں دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ اپنے قبر سے اٹھایا جاتا ہے، پھر وہاں 3 عذابات اسے گھیر لیتے ہیں۔ پھر جب وہ میدان محشر میں پورا حساب و کتاب ہونے کے بعد جہنم میں ڈالا جاتا ہے، وہاں مختلف 3 عذابات کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ غوث اعظم کا فرمان ہے۔ ذرا سوچو، 11ویں شریف منانے والوں، غوث اعظم کی نیاز منانے والوں، ضرور منائیں، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، ہم اس کو دل و جان سے ماننے والے، کرنے والے
11ویں والے پیر کا یہ فرمان بھی یاد رکھیں کہ نمازوں کی پابندی پہلے ہے، بعد میں 11ویں ہے۔ ضرور اس فرمان پر عمل کیا کیجیے کہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ نماز مسلمان کی، ایمان والے کی معراج ہے، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ یہاں تک کہ فقہا نے فرمایا کہ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا وہ مردود الشہادہ ہوتا ہے، یعنی جو اپنی عادت بنا لیتا ہے کہ جو نماز کو جماعت سے نہیں پڑھتا بلکہ تنہا پڑھتا ہے، قدرت رکھنے کے باوجود اسے کوئی عذر لاحق نہیں ہے، ایسا شخص مردود الشہادہ ہوتا ہے، یعنی اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ ایسا وہ شخص فاسق ہوتا ہے، کیونکہ واجب کو ایک مرتبہ چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے، بار بار چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو گناہ کبیرہ پر مصر رہتا ہے، اٹل رہتا ہے، گناہ کبیرہ کو کرتا رہتا ہے، اس کے دل میں کوئی خوف نہیں، کوئی جھجک نہیں، لوگوں کی بھی پرواہ نہیں، خدا کی بھی پرواہ نہیں، ایسے گناہگار ہی کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اور جو فاسق ہوتا ہے اس کی گواہی شریعت میں قابل قبول نہیں ہے، اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات یاد رکھیے، یہ صرف ایک تقریر نہیں ہے، یہ بس میری ایک گفتگو نہیں ہے، مجھے واہوائی حاصل نہیں کرنا، ایک درد ہے جو میں اپنے دل میں رکھتا ہوں، آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہم دیگر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، بالخصوص فجر کی نماز، ہر نماز کی پابندی کیجیے، ہر نماز کو جماعت سے ادا کیجیے، لیکن مسلمان اور پکے مسلمان کی علامت ہے کہ وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، کیونکہ آقا علیہ السلام نے اس پر زور دیا ہے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافق پر گراں گزرتی ہے، منافق کو بڑی بھاری لگتی ہے، بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ وہ فجر کے وقت میں اٹھ کر فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے، عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے، یہ بوجھ لگتی ہے مسلمان کو نہیں، منافق کو لگتی ہے۔ تو لہذا ہر نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں، فجر کی نماز میں بھی آپ اٹھیں، جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کریں، انشاءاللہ ہر تکالیف آپ کے دور ہو جائیں گے۔ جو رزقی معاملہ ہے، تجارتی جو مسئلہ ہے، آپ کی آمدنی کا مسئلہ ہے، یہ تمام چیزیں روزی میں وسعت اور برکت چاہتے ہیں، یقیناً اس کے لیے وظائف بھی ہیں، تعویذات بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی تعویذ، سب سے بڑا وظیفہ روزی میں برکت کے لیے خدا کی قسم یاد رکھیے فجر کی نماز کی پابندی ہے۔ فجر کی نماز کی پابندی سے بڑھ کر خدا کی قسم روزی میں برکت کے لیے نہ کوئی وظیفہ ہے، نہ کوئی تعویذ ہے، نہ کوئی عمل ہے۔ رزق میں وسعت اور برکت چاہتے ہیں، سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑی تعویذ، اور زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو فجر کی پابندی کیجیے، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کریں۔ کہ لوگ عام نمازوں میں 5 صفحے، 6 صفحے، 8 صفحے تک چلے جاتے ہیں، لیکن فجر میں 2 صف بھی مکمل نہیں ہوتے، 2 صف کی بھی تکمیلہ نہیں ہوتا، 2 صف کا بھی، بڑے افسوس کی بات ہے۔ عوام تو عوام، خواص بھی نہیں پڑھتے، نہ جانے گھروں میں پڑھتے ہوں گے، کہاں پڑھتے ہوں گے، یہ ہمارا حسن ظن ہے، لیکن جہاں نماز فرض ہے وہی جماعت واجب بھی ہے، اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو لہذا ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کریں اور اس پر عمل کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ آخری بات، میں نے پچھلی صحبت میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا، نماز جس طرح جماعت واجب ہے تو جماعت قائم کرنے کے لیے سب جو ہم باندھتے ہیں اس کے بھی واجبات ہیں، 3 واجبات ہیں۔ سب کے کتنے واجبات ہیں؟ 3 واجبات ہیں۔ پہلا واجب تسویہ ہے، یعنی جب بھی آپ سب باندھیں، ضرور یہ مسئلہ سنیے گا، بہت سے لوگ اس مسئلے پر جانتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے، اور بالخصوص ایک حدیث میں سنا ہوا آپ کو کہ جمعہ کے دن آقا علیہ السلام ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے کے لیے تشریف لائے، صحابہ کرام کو آپ نے دیکھا کہ متفرق صحابہ الگ الگ جگہ بیٹھے ہوئے،
السلام نے صحابہ سے فرمایا الگ الگ نہ بیٹھو، صفیں باندھ کر بیٹھو۔ صف کو جس طرح نماز میں باندھ کر بیٹھا جاتا ہے اس طرح صف باندھ کر بیٹھنے کا حکم حضور نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضور نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو مسجد میں بیٹھے، جمعہ کے دن آئے تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صف باندھ کر بیٹھیں۔ آقا علیہ السلام والسلام نے صحابہ کرام کو اس وقت جب صحابہ الگ الگ بیٹھے ہوئے تھے حضور نے تاکیدن یہ فرمایا کہ الگ الگ نہ بیٹھا کرو بلکہ سب باندھ کر بیٹھا کرو۔ اور ایک مسئلہ سن لیجیے گا، جب عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے تو پوری توجہ ہر مصلی کی خطیب کی طرف ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ ہر انسان کی نظریں اور پوری توجہ اور اس کا رخ خطیب کی طرف ہونا چاہیے۔ کوئی اس طرف مڑ کے بیٹھا ہے، کوئی اس طرف مڑ کے بیٹھا ہے، کسی کی توجہ اس طرف ہے، کسی کی نگاہیں اس طرف ہے، کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے، کوئی کسی کی طرف نظر کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ یہاں تک شریعت حکم دیتی ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ پڑھا جائے تو سب کی پوری توجہ اور سب کی نگاہیں خطیب کی طرف ہونی چاہیے اور خطبے کو بغور کان لگا کر سننا چاہیے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، جب غور سے سننے کا حکم ہے تو آج خطبے کے وقت لوگ باتیں کرتے ہیں، انہیں ایسا انہیں اب آ رہا، انہیں کب جا رہا، یہ سب باتیں کرتے گویا آپ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ثواب کمانے کے لیے، آپ گناہ لے کے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چاہے کوئی بھی ذمہ داری ہو، جب خطبہ شروع ہو جائے آپ کوئی بھی ذمہ داری لیے ہو، آپ پر یہ فرض ہے کہ کسی کی طرف توجہ دیے بغیر کوئی کچھ بھی ہو جائے آپ کو خطبے کے وقت پوری توجہ کے ساتھ سننا خطبہ آپ پر لازم ہے۔ اگر آپ دوسروں کی طرف توجہ دیں گے آپ گناہگار ہوں گے، آپ خطا کار ہوں گے، آپ اللہ کی نظر میں نافرمان ہوں گے۔ تو لہذا ان مسائل پر غور و فکر کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مصطفیٰ پر دل و جان سے مرتے دم تک عمل کرتے رہنے کی اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔